أعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، تابع داری کرنے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے. اور پانچویں نشانی ہے اللہ رب العزت کے محبوب ترین بندوں کی والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت استغفار کرنے والے. یہی آج کا موضوع ہے. پہلی 4 علامتیں بیان ہو چکی ہیں. سورہ آل عمران 3 پارہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص طور پر اپنے پیارے بندوں کی پیاری پیاری جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں انسان اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی آل اولاد سے اور اپنے دوست احباب سے، اپنے اہل و عیال سے، گھر والوں سے وہ اہم ترین باتیں کرتا ہے بطور نصیحت کے، وصیت کے، جس کا اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ میرے بعد بھی یہ ان کے کام آئیں گے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جاتے ہوئے امت کے لیے جو پیغامات چھوڑے وہ ساری زندگی کا خلاصہ تھے. تو آخر میں جو بات کی جاتی ہے بڑی اہم ترین ہوتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے 4 نشانیاں بیان کرنے کے بعد جب اس ٹاپک کا اختتام کیا تو 5ویں نمبر پہ، آخری نمبر پہ خاص نشانی بیان فرمایا وہ لوگ جو استغفار کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، معافی مانگنے والے ہیں سحری کے اوقات میں. ہم سب جانتے ہیں سحری کس کو کہتے ہیں، افطاری کس کو کہتے ہیں، سحری کا وقت کون سا ہے، اور اس وقت کی برکات کیا ہیں، انعامات کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں. رمضان المبارک میں سحری کے وقت اٹھنے والے اور سحری کا اہتمام کرنے والے، کرنے والیاں بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے. زندگی کے آخری رمضان تک وہ ایسے ہی اہتمام کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ اور پورے ایمانی جذبے سے، صحت سلامتی کے ساتھ سحری افطاری کا انتظام کرتے رہیں، کرواتے رہیں، اور روزے رکھتے رہیں، رکھواتے رہیں. لیکن جس سحری کا اس مقام پہ ذکر ہے یہ رمضان کے علاوہ کی سحری ہے. رمضان کی سحری تو واجب اور فرض ہے،
وہ تو ہر بالغ مسلم مرد اور عورت پہ جو ہوش و حواس میں ہو اس کے اوپر رمضان المبارک کی سحری واجب اور فرض ہے، لیکن اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے بننے کے لیے رمضان کے علاوہ بھی سحری کے وقت اٹھنا ہوگا۔ خصوصاً فجر کے وہ جو پکے نمازی ہیں، جو سارا سال فجر کی نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو فجر کی نماز خاص طور پہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو پکے نمازی ہیں فجر کے، جو گرمیوں کے اندر درمیانے موسم میں 4 بجے 5 بجے فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں، آج کل تو 6 بجے نماز ہے، تو اگر وہ یہ سمجھیں کہ اس وقت بھی نماز 5 بجے ہی ہونی ہے، تو 5 بجے اٹھ کے پہلے تہجد پڑھ لیں اور بعد میں فجر پڑھ لیں، دگنا چگنا بے بہا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں۔ تھوڑی سی ہمت کی اور تھوڑی سے دل کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ فجر کی نماز وہ تو واجب ہے اور فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے پسندیدہ محبوب ترین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منتخب ترین چنے ہوئے بندوں میں اپنا شمار کرنے کے لیے، سابقون الاولون میں نام لکھوانے کے لیے، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے جنت میں جانے کے لیے اور بے بہا انعامات حاصل کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے نفیس ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ حاصل کرنے کے لیے، خدا کی رحمت کے زیر سایہ رہنے کے لیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے، میزان عدل میں دائیں ہاتھ میں اعمال نامے کے لیے، پل صراط سے خیریت سے پار جانے کے لیے، یہ وہ اعمال ہیں جو فرائض کے علاوہ ہم زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ رب تعالی ہمیں VIP سے بھی زیادہ پروٹوکول عطا فرما کے انبیاء کا اولیاء کا ساتھ عطا فرما دیں گے، کیونکہ ان کے اندر یہی خوبیاں تھیں۔ الصابرین والصادقین والقانتین منفقین مستغفرین بالاسحار۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر کی تابعداری، فرما برداری، اطاعت گزاری کرنے والے، راہ للہ اپنا مال خرچ کرتے رہنے والے، فالمستغفرین بالاسحار، اور جب لوگ سو رہے ہوں کثیر تعداد میں اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والوں کو اللہ اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتے۔ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت استغفار کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دن اور رات کا جو سسٹم اور نظام بنایا ہے، یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، نصیحت کے لیے ہے، عبرت کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے جا بجا مقامات پہ دن کا بھی ذکر کیا، رات کا بھی ذکر کیا، اور ان رات کی گھڑیوں کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا کچھ ایسے خوش نصیب ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، جو پہلی امتوں میں بھی گزرے ہیں، ان کے اندر بھی یہ خوبی تھی،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پہلے انبیاء بھیجے تھے ان کی تعلیمات میں بھی یہ تھا کہ وہ رات کی تنہائیوں میں اٹھتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاتے تھے، مالک سے مانگتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں تڑپتے تھے، اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرتے تھے۔ مالک الملک نے انہیں چلتا پھرتا جنتی بنا دیا تھا۔ خوبیاں کیا تھیں؟ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ اللہ رب العزت کی آیتیں پڑھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، سناتے بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے، اور رات کی گھڑیوں میں اٹھ کے اللہ رب العزت کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے مالک سے معافیاں مانگتے تھے۔ دن کا وقت ہوتا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات اولئک من الصالحین۔ اللہ رسول پہ ایمان لانے والے، یوم آخرت پہ ایمان لانے والے، ہر وقت نیکی کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے بچنے والے، برائی سے بچنے کی تاکید کرنے والے، یسارعون فی الخیرات، ہر خیر کے کام میں، بلائی کے کام میں بڑھ چڑھ کے، خدمت خلق میں، راہ للہ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے، اولئک من الصالحین، اللہ نے انہیں اپنا اولیاء بنا لیا۔ وہ تو چلتے پھرتے ولی تھے۔ انبیاء میں اور اولیاء میں یہی تو فرق ہے۔ نبی کو پتہ ہوتا ہے میں نبی ہوں، اور وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نبی ہوں، مجھ پہ ایمان لاؤ، میرا کلمہ پڑھو، وغیرہ کافر ہو جاؤ گے۔ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ ولی کو پتہ ہوتا ہے میں ولی ہوں، لیکن وہ بتاتا نہیں کیونکہ اجازت نہیں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے اپنے ولی کی نشانیاں لوگوں پہ ظاہر کر دیتے ہیں، پھر لوگ دنیا کے کہتے ہیں رب کا ولی جا رہا ہے۔ اور اللہ کا ولی بننے کے لیے یہ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں اور علامات پہ کوئی انسان بھی چلے اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ اولیاء کا ولایت کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ نہ قیامت تک اب کوئی نبی آنا ہے، نہ رسول آنا ہے، نہ کسی نے صحابی بننا ہے، کیونکہ نبی ہو تو صحابی ہوتے ہیں، تو نہ نبی نے آنا ہے، نہ کسی صحابی نے آنا ہے۔ اولیاء قیامت تک آتے رہیں گے، اور یہ اللہ تمہیں بھی اپنا اولیاء اللہ بنا لیں گے۔ 40 50 60 70 سال نمازیں پڑھتے رہے، اور ہمیں اب تک یہی یقین نہیں ہوا کہ ہم ہیں کیا، تو پھر غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے اولیاء کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، ان کے اندر یہ نشانیاں ہیں، پہلی امتوں میں بھی تھے اور اس امت میں بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی رات کی نماز کا خاص طور پہ اہتمام کیا، اور صحابہ کو بھی ترغیب دی ہے، کیونکہ قرآن نازل ہی رات کو ہوا ہے،
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ رات کے وقت قرآن نازل ہوا، رات کے وقت رحمت کے فرشتے آتے ہیں، رات کے وقت رب کی رحمت نازل ہوتی، رات کے وقت اللہ دنیا آسمان دنیا پہ آوازیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر استغفر لہ، حل من مستشفع اشفع لہ، حل من مسترزق ارزق لہ۔ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں زندگی بھر کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دوں۔ ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا، لا علاج مریضوں کو بھی شفا عطا کر دوں۔ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، صدیوں سے پڑے ہوئے غربت کے چکڑوں میں دل میں پڑے ہوئے اگر رب تعالیٰ سے اس قدر مانگے، مالک الملک زندگی بھر کی غربت دور فرما دیں گے۔ جتنی توقع ہم نے انسانوں پہ لگائی ہوئی ہے، اگر انسانوں کے مالک پہ لگا کے رکھیں تو مالک الملک کبھی کا ہمیں کیا کچھ نواز دے گا۔ اسباب پہ زیادہ نظر ہے، مسبب الاسباب پہ کوئی نہیں۔ انعامات رکھے ہیں وہ دن کی گھڑیوں میں نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی رات کی نماز اللہ کو بڑی پسند تھی۔ وہ 2 گھنٹے پہلے سوتے، پھر 2 گھنٹے اٹھ کے عبادت کرتے، پھر 2 گھنٹے سوتے، اور اتنی دیر میں فجر کی نماز ہو جاتی۔ کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھیں، یہ نیند کو قربان کرنے والی بات ہے۔ پہلے سو کے پھر اٹھنا، عبادت کرنا، پھر سونا، اور پھر فجر کے لیے اٹھ جانا۔ 8-8 10-10 12-12 گھنٹے لگاتار ہم سوتے رہتے ہیں، لمبی تان کے سوتے ہیں۔ کاش ہم پہلے سے یہ ذہن بنا کے رکھیں کہ لمبی تان کے سونا یہ دنیا میں نہیں ہے، یہ لمبی تان کے اگر آرام کی نیند سونا چاہتے ہو تو قبر کی نیند کو ترجیح دو۔ جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، تا حشر سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ اس دن کی، اس رات کی فکر کرو جب پہلی رات قبر میں ہوگی، پہلا دن قبر میں ہوگا، وہ سونے بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ رات کے وقت آرام کرنے والے قبر کی رات کو بھی تو یاد کرو نا۔ دن کے وقت خوشیاں ڈھونڈنے والے قبر کا دن بھی تو یاد کرو نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات کے وقت اٹھ کے عبادت کرنے والے بڑے اللہ کو پسند ہیں۔ صحابہ اکرام کو بھی یہ ترغیب فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثیر تعداد میں حدیثوں کے راوی ہیں، انہوں نے جب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی عبادت کی فضیلت کے بارے میں سنا، انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر لی، ان کے ساتھ اس کا ایک دوسرے کے ساتھ وقت تعین کر لیا کہ رات کے پہلے 1-2 گھنٹے میں آپ نے جاگنا ہے اور ہم نے سونا ہے، پھر جب آپ نے سونا ہے پھر ہمیں جگا دینا،
پھر تیسرا تین ان کے گھر میں لوگ تھے، خود تھے، ان کی بیوی تھی، اور ایک انہوں نے غلام رکھا ہوا تھا۔ تو تینوں کی ترتیب لگائی کہ رات کے پہلے حصے میں غلام عبادت کرے گا، وہ حضرت کو جگا دے گا، دوسرے حصے میں وہ عبادت کریں گے، اور پھر سونے کے لیے اپنی بیوی کو جگا دیں، فجر تک وہ عبادت۔ ساری رات ان کے گھر میں عبادت ہی ہوتی رہتی، قرآن ہی چلتا رہتا تھا۔ رحمتیں کیوں نہ ہو، برکتیں کیوں نہ ہو۔ اب بھی پوری دنیا کے لوگ جب بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے ہیں، بے اختیار زبان سے نکل رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ ان سے راضی ہو چکا، یہ اللہ سے راضی ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ نے انہیں اپنا گروہ، اپنی جماعت، اپنا لشکر حزب اللہ کہاں ہے۔ نوکر اور خدمت گزار محمد کے ہیں، تابع دار محمد کے ہیں، لشکر رب تعالیٰ کا۔ اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی، ان کے اندر یہ خوبیاں تھیں، یہ علامتیں تھیں، انہوں نے اپنے اندر پیدا کی تھی۔ سارے صحابی اولیاء اللہ تھے، اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ کسی صحابی نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی فرمان سنا اور پھر اس کے عمل کرنے میں دیر کی، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، فوراً عمل کر کے دکھایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے اور اپنی ازواج مطہرات کو بھی جگایا کرتے، گھر والوں کو بھی جگاتے، ارد گرد کے لوگوں کو بھی جگاتے۔ رات کے وقت اٹھے، آسمان کی طرف دیکھا، سورہ آل عمران کا پورا رکوع پڑھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ تخلیق کائنات کا ذکر کیا، انسان کو تعلیم تربیت فرمائی، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، کروٹ پہ بھی، بستر پہ بھی، ڈرائنگ روم میں بھی، بیڈ پہ بھی، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد بھی اللہ 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 کو یاد کر، اللہ کا ذکر کر، اللہ سے دعائیں کر، اور کائنات کی اس تخلیق میں غور و فکر کر۔ مالک نے کسی کو بیکار اور بے مقصد نہیں بنایا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، یا اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، نقص سے، شرک سے، ہر کمزوری سے، ہم سب سے کمزور، تو سب سے۔ یہ ہے والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت پھر قبول کر دے اسی وقت۔ فاستجاب لهم ربهم، اللہ تعالیٰ ایک لمحہ پہلے ان کی دعا فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل
حامل منکم من ذکر او انثی، کوئی مذکر ہو یا مؤنث، چھوٹا ہو یا بڑا، بیمار ہو یا تندرست، سفر میں ہے حضر میں ہے، کالا ہے یا گورا ہے، عربی ہے یا عجمی ہے، ہندی ہے یا سندھی ہے، کسی فرقے، کسی جماعت، کسی طبقے، کسی پارٹی کا ہے، رب تعالیٰ سے رابطہ کرے، لو لگائے۔ مالک الملک مذکر ہو تب بھی، مؤنث ہو تب بھی، مرد ہو تب بھی، عورت ہو تب بھی، ان کے کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کرتے، فوراً قبول فرما لیتے۔ قبولیت کا وقت فرمایا اگر رات کو تمہیں اللہ توفیق عطا فرمائے تو اٹھو اور اٹھ کے مالک کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، جو مانگنا ہے اس کے ساتھ رابطہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کریں گے۔ اور اگر تمہاری طبیعت میں سستی ہے، کاہلی ہے، ہمت نہیں، اٹھ کے وضو نہیں کر سکتے، مثلا سردی بڑی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، طبیعت نہیں مانتی، نفل نہیں پڑھ سکتے، وضو نہیں کر سکتے، آنکھ کھل گئی ہے فجر سے پہلے رات کے تیسرے حصے میں، تو 2 منٹ بھی آنکھ کھلی ہے نا، وقت ضائع نہ کرو، 2 وظیفے پڑھ کے اللہ سے جو دعا کرو اللہ عطا فرما دیں۔ کون سے وظیفے؟ وہی جو بیت اللہ کا طواف کرتے پڑھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 2 وظیفے پڑھ کے فرمایا 3 بار کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر جو تمنا ہے دل سے وہ دعا کرو، رب تمہارا زندگی بھر کا گناہ بھی معاف کر دیں گے، منہ مانگا عطا بھی فرما دیں گے۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کر دیتے ہیں، ضائع نہیں جاتا مانگا ہوا، کبھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی بہت بڑی بلا ٹال دیتے ہیں، مصیبت آنی ہوتی ہے اللہ وہ ٹال دیتے ہیں۔ پھر بندہ سوچتا ہے کہ جو میں نے مانگا تھا وہ تو تھوڑا تھا، اور یہ بلا جو آ رہی تھی یہ تو اس سے بھی بڑی مصیبت تھی، اللہ نے وہ ٹال دی ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ، حدیث پاک میں آیا آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری دعا کو اللہ ذخیرہ بنا کے آخرت میں انعامات کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں، جب آخرت میں انعامات دیکھیں گے تو خواہش کریں گے کاش دنیا میں کوئی قبول نہ ہوتی، ساری دعاؤں کا ذخیرہ اللہ قیامت کو عطا فرما، کیونکہ وہاں ضرورت زیادہ ہے، یہاں کے لیے تو ہم زندگی گزار ہی رہے ہیں، جیسے کیسے گزر ہی رہی ہے، تمنا کے مطابق تو بادشاہوں کی بھی نہیں گزرتی، بڑے بڑے سرمایہ داروں مالداروں کی بھی نہیں گزرتی، ہر بندہ کہیں نہ کہیں سے کلچ کیا ہوا ہے، پابند ہے، کھینچا ہوا ہے، کسی دباؤ میں ہے، کسی ٹینشن میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی بیماری میں ہے، کسی پریشانی میں ہے۔ جس کسی کو بھی پوچھ کے دیکھ لو 100%، 100%، کوئی بھی اپنے آپ کو ویریفائی نہیں قرار دے گا، کہیں نہ کہیں سے الجھن کا شکار ہے، کسی مصیبت اور پریشانی کا شکار ہے۔ دل کا سکون، دماغ کا اطمینان انہی کو ملتا ہے جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں، اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کہہ کے الا ان اولیاء اللہ بنا لیتے۔ انہیں نہ دنیا کی ٹینشن ہے، نہ قبر کی کوئی فکر ہے، نہ آخرت،
کیونکہ اللہ کو اس دنیا میں راضی کیا ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے اسی دنیا میں اطمینان کی دولت عطا فرما دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے وقت اٹھے اور فرمایا اس رات کو اللہ نے بڑے خزانے نازل کیے ہیں، لیکن سونے والے سو رہے ہیں، وہ خزانوں سے محروم ہو گئے۔ اور اس رات اللہ تعالیٰ نے بہت سی بیماریاں نازل کی ہیں، سونے والے بے خبر سو رہے ہیں اور وہ بیماریوں سے بچنے کی دعا نہیں کرتے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بندہ تو سحری کے وقت نہیں اٹھ سکتا، تو اس کے لیے انسان کمزور ہے، ہم کیا کریں؟ فرمایا عشاء کی نماز با جماعت ادا کرو، اور عورتیں وقت پہ ادا کریں، اور فجر کی نماز مرد با جماعت ادا کریں، عورتیں وقت پہ ادا کریں۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں مرد اور عورتیں سب پورے مدینہ شہر میں باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ فرمایا فجر عشاء نماز ادا کر لو وقت پہ، اور ساری رات سوتے بھی رہو گے نا، آسمان سے اترنے والی ساری وبائیں، ساری بیماریاں، سارے امراض مصیبتوں سے اللہ تمہیں آپ ہی بچا لیں۔ اور اگر تھوڑی سی ہمت کرو تو سونے سے پہلے کی دعائیں پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، آخری 3 سورتیں 3 بار پڑھ لو۔ فرمایا شیطان بھی تم پہ حملہ کرے گا تو اس کے حملے کا اثر نہیں ہو سکتا۔ بہت بار سنا ہے ہم نے یہ، لیکن اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہم ہر روز یہ عمل کر کے سوتے ہیں؟ سونے سے پہلے بھول جاتے ہیں اور بڑی باتیں یاد ہوتی ہیں، لیکن جن کو فکر تھی نا وہ یاد رکھتے بھی تھے اور یاد سے اٹھتے بھی تھے۔ آقا علیہ السلام اٹھے اور آواز دی، رب کاسیات عاریات فی الآخرہ من یوقظ صواحب الحجرات، ان حجروں میں، ان کمروں میں، ان گھروں میں سونے والوں کو کون جگائے گا؟ جب کہ سب لوگ سو رہے تھے، اتنی بلند آواز سے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ خود ہی تو جگا رہے ہیں، انداز بڑا پیارا، فرمایا من یوقظ صواحب الحجرات، ان گھروں میں سونے والے سونے والیوں کو کون جگائے گا؟ آقا علیہ السلام کی آواز سن کے بار بار یہی بولے جا رہے ہیں۔ سب بیدار ہوئے، سب اٹھے، جب باہر نکلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے 2 دروازے، ایک مسجد نبوی کی طرف کھلتا ہے جو ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ میں جاتا، دوسرا دروازہ باہر بازار کی طرف کھلتا جہاں گھر تھے۔ میرے ہو کے آوازیں باہر آئے، چاند کی روشنی میں دیکھا آمنہ کا چاند چمک رہا ہے، آوازیں بلند کر رہے ہیں، مکھ چن بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں مدبریاں، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، ہر صحابی صحابیات کی تمنا اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، سچ
سچے آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ آقا علیہ السلام کے پیارے پیارے نفیس الفاظ ان کے دلوں دماغوں میں ٹکرائے، فرمایا ان کو کون جگائے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الاخرہ، بڑے زرق برق لباس پہننے والے قیامت کے دن بے لباس اٹھائے جائیں گے۔ لباس کس کو ملے گا؟ جس نے قبر میں جنت کا لباس حاصل کر لیا، وہ بے لباس نہیں ہوں گے، انہیں تو قبر میں مل گیا ہے۔ زندگی میں کبھی انہوں نے اپنا برہنہ جسم کسی کو نہیں دکھایا، قیامت کے دن ان کا برہنہ جسم اللہ کائنات کو کیسے دکھائیں گے؟ اللہ پردے رکھیں گے۔ جس نے دنیا میں اپنا پردہ رکھا ہے، قیامت کے دن بھی قبروں سے جب اٹھیں گے جنتی لباس پہن کے اٹھیں گے۔ آواز سننے والوں نے سنی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات بھی اٹھیں، اور پھر انہوں نے روٹین بنا لی رات کی عبادت کی، سحری کے وقت اٹھ کے استغفار کرنے کی، اللہ سے مانگنے کی۔ ایک رات ایسے ہی آپ کا تمنا میں موج میں جی آیا، آپ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، جسے روضہ رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، تو آپ نے جا کے آواز دی، یا علی یا فاطمہ اٹھو اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو اور عبادت کرو۔ آواز لگائی، واپس آ گئے۔ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے شہزادے بیان کرتے ہیں، اس آواز کے بعد پھر ہماری والدہ نے زندگی بھر کبھی آرام سے سو کے نہیں دیکھا، بلکہ ایک رات تو ایسے ہوا ہمیں بھی جگایا، عبادت شروع کی، پہلی رکعت کے اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ۔ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا کہ فجر کے مؤذن کے اذان کی آواز آ گئی، جلدی جلدی 2 رکعتیں مکمل کی، آسمان کی طرف دیکھ کے سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، رسول اللہ کی پیاری لخت جگر فرماتی ہیں، یا رب تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زبانی ہمیں جو یہ قرآن کی نعمت عطا فرمائی ہے اور جو نماز کی دولت عطا فرمائی ہے، اس میں اتنی لذت ہے، تیرے نبی کی بیٹی کی تو 2 رکعتیں مکمل نہیں ہوئی، رات مکمل ہو گئی ہے، رات لمبی کر دے۔ امن ہوا قانتن آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربه قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ رات کی گھڑیوں میں اٹھنے والے، سجدے کرنے والے، قیام کرنے والے، آخرت کی طلب اور تڑپ رکھنے والے، رب کی رحمت کے امیدوار، اس حقیقت کو جاننے والے اور اس حقیقت سے بیرے رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ تو سحری کی بات ہے نا، جو اللہ کے محبوب بندوں کی تیسرے پارے میں 5ویں نشانی بیان ہو رہی ہے۔ فجر کی بات کر لیں،
فجر کے وقت اٹھنے والے اور فجر کے وقت سونے والے برابر، جو سارا سال گرمیوں میں 3 سوا 3 بجے اٹھ کے فجر پڑھتے ہیں اور سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے لیے گرم گرم بسترے چھوڑ دیتے ہیں، اندھیری گلیوں میں لائٹ گئی ہو تب بھی، بارش ہو رہی ہو تب بھی، آندھی طوفان ہو تب بھی، سخت دھند چھائی ہو تب بھی مسجد کا راستہ نہیں بھولتے، فجر کے لیے آتے ہیں۔ یہ ایک طرف اور لمبی تان کے گہری نیند سونے والے، سورج طلوع ہونے کے بعد بھی، سورج کے جاگنے کے بعد بھی نہ جاگنے والے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم دیکھیں ہمارا شمار کن میں ہے؟ کہیں قیامت کا دن یہ نہ ہو اللہ کہیں بھائی چھیڑتے ہو جو تو ہی لیٹ اٹھ دے ہو، ہن لیٹ ہی جاؤ گے۔ یہ لیٹے رہنے والے، لیٹ اٹھنے والے لیٹ ہی جائیں گے، اور فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے والے اللہ کی بارگاہ میں سحری کے وقت اٹھ کے استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والے، معافیاں مانگنے، سجدے کرنے والے، ان کو اس حقیقت کی سمجھ ہے، وہ عقل والا، اللہ نے انہیں عقل والا قرار دیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ سجدے میں دولت کتنی ہے، سرمایہ کتنا ہے، خزانہ کتنا ہے۔ وچ سجدے رمز نیاری وچ سجدے رحمت باری، وچ سجدے رمز نیاری وچ سجدے رحمت باری، وچ سجدے دولت ساری، ہر ساجد نو سمجھا دے تو سائیں وحدت ناد بجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑفا دے تو، جو بندگی کرے او بندہ اے، دوجا گند دا بورا گندا اے، بڑا گندا تے بڑا مندا اے، دی وکھری قبر کڈا دے تو۔ قیامت کے دن لڑا کر دیے جائیں گے۔ آؤ ایمان والوں میں اپنا اور ایمان والیوں میں اپنا شمار کرو، فجر کے وقت بھی اہتمام کریں، فجر سے پہلے بھی اٹھیں، رزق حلال کھائیں، کسی کو دکھ تکلیف نہ دیں، اور اپنی باقیات صالحات کو بچا کے رکھیں، ہر کبیرہ صغیرہ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ اپنا ولی بنا کے تمہیں پورے اعزاز کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے اپنی جنت کا حقدار بنا دیں۔ اللہ ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔